کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا مانگنے سے پہلے ہی آپ کے مقدر کا حصہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وقتی طور پر آپ سے تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ سکیں۔ اور کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقدر کا اسی لیے بھی حصہ جو ہے تھوڑا تاخیر سے بناتے ہیں کہ آپ جو ہے بار بار اور شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل اور یقین کے ساتھ مانگیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے وقت یہ مت سوچیے گا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یقین اور بھروسے سے دعا مانگنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہر بات کو شیئر کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے بعد اور اپنی بات کو شیئر کرنے کے بعد مطمئن ہو جایا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین کوئی دوست ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کو اپنی دعاؤں پر پورا یقین رکھنا ہے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے لے لی جائے نا تو پھر دنیا والوں کی نہیں سنتے ہیں، انسانوں سے کبھی بھی کچھ جو ہے آپ لوگ ایکسپیکٹ مت کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ انسان آپ کو کبھی کچھ دے نہیں سکتے ہیں، انسان تو اپنی سانس کا ایک قرض بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لیجئے اور اپنے دل کی ہر بات کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، ہر بات کو اللہ پاک سے کیا کریں اور اللہ پاک سے مانگنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر بہت جلد کن فرمانے ہی والے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ، یہ میری محبوب بندی جو ہے مجھ سے بار بار مانگے اور بے انتہا مانگے، اور جس لگن سے یہ ابھی مانگ رہی ہے لگن کے ساتھ یہ مجھ سے مانگتی رہے۔ اور اس بات پر یقین رکھیے گا یہ جو آپ کی دعا ہے نا، جو آپ اللہ پاک سے مانگ رہی ہیں، جس نے آپ کو اللہ پاک کے قریب کر دیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معجزات کر دینے پر قادر ہے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے جس کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کریں، ہر بات کا مشورہ لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کریں۔ اور آپ کے بتانے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں اپنے دل کی اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا پسند آئے گا نا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی چھوٹی سے چھوٹی بات کریں گے۔ تب آپ اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر معاملات میں آسانیاں فرما دیں گے۔ جب کچھ دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں نا تو پھر ہم پتہ نہیں اس کو سزا کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا ہے، نہ ہی ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی، لیکن یہ سب وقتی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر، توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو مانگتے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی ہر دعا کو قبول کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نامکمل کہانی کو خوبصورت اور بہترین رنگوں سے بھر کر مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب لوگوں کو میری طرف سے سب سے پہلے میں جمعے کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہم آگے کی اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے چند سوالات شامل کروں گی، اور میری پیاری بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔
اور میری پیاری آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، آپ ہی میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا آپ ہی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر روز جو ہے نماز کے بعد آپ ہی پڑھ رہی ہوں، لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا فجر اور عصر کے بعد جو ہے نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پلیز میرے کوسچن کو شامل کیجیے گا ویڈیو میں اور مجھے جواب بھی دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن بالکل آپ نے صحیح سنا تھا جس بھی ویڈیو میں سنا ہے، اور آپ کو میں یہ بتا دوں آپ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی ایکسٹرا سجدہ نہیں کر سکتی ہیں، ہاں جب تک سورج جو ہے وہ طلوع نہ ہو جائے، کہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ اشراق کی نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ طلوع ہونے کے بعد جب روشنی نکل آتی ہے تب اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہن آپ اس بات کا دھیان رکھیے گا، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی ایکسٹرا سجدہ یا ایکسٹرا نوافل ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ظہر کے بعد نفلی عبادت کر لیا کریں، مغرب کی نماز کے بعد نفلی عبادت کر لیا کریں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیا کریں، یا پھر آپ تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں تو تہجد کی نماز کے وقت کر لیا کریں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور بہترین طریقے سے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، آپ ہی اگر کوئی چیز نصیب میں نہ ہو اور وہ جا چکی ہو، اس کو بھولنے کے لیے بھی آپ ہی ہم دعا کر رہے ہو، لیکن آپ ہی اسٹل جو ہے ہمارے دل سے وہی امید جو ہے جاگ جاتی ہو، اور آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہی دعا ہم کر رہے ہو، تو آپ ہی کیا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز ہمیں مل سکتی ہے؟ پلیز اس بارے میں ضرور بتائیے گا، پلیز بتائیے گا کہ اس سلسلے میں ہم کیا دعا کریں، اور آپ ہی اگر کوئی رشتے میں بندش وغیرہ ہو تو اس کو توڑنے کے لیے کیا پڑھا جائے، اس بارے میں بھی جواب دے دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ دیکھیے میری پیاریوں، اللہ پاک نے جو چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے نا، اور جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے کوئی انسان ہے، اگر وہ آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے تو میری پیاریوں دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے اس سے آپ سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہ چاہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں گر سکتا ہے، تو میری پیاریوں یہ تو پھر انسان کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیسے میری پیاریوں آپ کے نصیب میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اور وہ بلا وجہ تو نہیں لکھی ہوگی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے کیس کی طرف دیکھا جائے، کوئی انسان کسی سے دور ہو گیا یا کوئی دعا آپ مانگ رہی تھی وہ آپ کو نہیں بھی مل سکی ہے، تو میری پیاری بہن اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کرنا ہوگا، اور اللہ پاک نے اس چیز کو یا جو بھی پرابلم تھی آپ کی اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کرنا ہوگا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بھی ایسے ایسے معاملات دیکھیں کہ میری پیاریوں پراپرلی جو ہے دروازے ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے اس میں بھی آپ کا جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے تھوڑا ڈیٹیل سے بھی بتا رہی ہوں کہ میری پیاریوں جب آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیتے ہو نا تو یہ مت سوچا کرو کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، یا میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا ایسے کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیاریوں اللہ پاک سے توکل کے ساتھ مانگنا ہے، اور کس طریقے سے مانگنا ہے دیکھیں، جب ہم کسی دوست سے اپنے دل کی بات کو شیئر کر دیتے ہیں پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نا، ہم نے ایک اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کی بات بتا دی ہے، اپنے دل کی دعا بتا دی ہے، اور میری پیاریوں آپ لوگوں کے سامنے ایون کہ ایسا بھی ہو جائے کہ آپ کی دعا کے بالکل برعکس چیز ہونے لگ جائے، ایون کہ اپوزٹ ہو جائے، پھر بھی میری پیاریوں آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اللہ پاک پر توکل رکھیے گا اس لمحے میں بھی، اور ایسا توکل رکھ لیں کہ چاروں طرف سے ایک جگہ پر آپ بند ہو جائیں لیکن پھر بھی آپ کو معلوم ہو کہ ان 4 دیواروں کے بیچ میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے رستہ ضرور نکال دیں گے۔ اور یقین رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا، میری پیاری کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا عرصہ سنا ہے نا جب آپ نے دعا کی ہے، اور اللہ پاک کو تو آپ کی دعا مانگنے سے پہلے بھی معلوم تھا آپ کے دل میں کیا چاہت ہے، یہ کہ آپ دعا کیا مانگ رہی ہیں۔ تو میری پیاری ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو اگنور کر دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین کر کے عطا کریں گے، اور جو چیز آپ سے وقتی طور پر دور ہوئی ہے نا، یا فار ایگزامپل اگر وہ کسی اور کے پاس بھی جا چکی ہے، تو اگر
اگر آپ کے نصیب میں وہ لکھ دی ہے نا تو کچھ بھی کر لے میری پیاری بہن، آپ کے نصیب میں وہ آ کر ہی رہے گی۔ ہاں یہ ہے کہ میری پیاری آپ نے کسی کے لیے برائی نہیں سوچنی ہے، آپ نے کسی کے لیے بری دعا نہیں مانگنی ہے، آپ نے کسی کو کرسنگ نہیں کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک سے اچھائی کی امید رکھتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے اس انسان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی جو ہے اچھی دعا کرنی ہے۔ اور میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب کوئی انسان ہم سے دور چلا جاتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرسنگ کرنے لگ جاتے ہیں، اور فار ایگزامپل ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں اس سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن میری پیاریوں پھر یہ کیسا پیار ہوا کہ اگر انسان جو ہے وہ آپ سے دور ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کرسنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی زندگی میں یوں ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ پیار نہیں ہوتا ہے، نہ ہی یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت اور پیار وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی خوشی میں راضی رہیں، اور اللہ پاک سے بڑھ کر جو ہے ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میری پیاریوں اللہ پاک کو جب آپ لوگ راضی کر لو گے نا تو اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے رستے بنائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جہاں پر اندھیرا آ چکا ہے زندگی میں، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، کوئی انسان کسی کے پاس جا چکا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اب بھی جو ہے آپ کے دل میں اگر بار بار دعا کا خیال آ رہا ہے تو میری پیاریوں بہترین مانگو، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ نیتوں کے جو ہے وہ پھل ملتے ضرور ہیں، اور اگر انسان کی نیت صاف ہے اور سچی ہے تو اللہ پاک ضرور آپ کو حل عطا فرماتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو بہترین کر کر قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ میری پیاریوں جب آپ لوگ اپنے لیے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہو، لیکن جس انسان کو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہو آپ کو اس کی نیت کے بارے میں تو نہیں معلوم نا، کیونکہ دلوں کے حال، دلوں کی باتیں اور دلوں کے راز جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اس کی نیت کے لیے بھی اللہ پاک سے دعا کیا کریں، یا جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں استخارہ کیا کریں، دعا کیا کریں، اور اللہ پاک سے اپنے لیے بھی اچھا مانگا کریں، اس انسان کے لیے بھی اچھا مانگا کریں، چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اچھے گمان کو ہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، سوچتے ہوئے اپنی چیزوں کو مانگتے رہنا ہے، اللہ پاک پر توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اور میری پیاریوں ہر چیز کا جو ہے نا وہ وقت مقرر ہے، آپ لوگ کچھ بھی کر لینا، ہر چیز کا جو وقت لکھ دیا گیا ہے نا اللہ پاک نے، اسی وقت میں سب کچھ ہونا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں وہ وقت جو ہے تھوڑا تاخیر سے آنا ہے، وہ وقت پہلے آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع، اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک پر توکل رکھیے، یقین رکھیے، اور ہمیشہ میری پیاریوں جو دعا آپ کے ذہن میں بار بار آ رہی ہے نا، میں آپ لوگوں کو پھر کہوں گی کہ اس کے پیچھے میری پیاریوں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، جو کہ میری پیاریوں آپ لوگوں کو، مجھے، کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کے راز صرف اور صرف اللہ پاک ہی جان سکتے ہیں۔ بس ہم نے اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اور ہمیشہ اچھا سوچتے ہوئے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اچھائی ہی طلب کرنی ہے۔ میری پیاری بہن آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ پاک آپ کے حق میں بہترین کریں گے، اور جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ پاک اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اس کوسچن کا آنسر میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس لیے بھی دیا ہے، کافی سارے جو لسنرز ہیں مجھے سن رہے ہوتے ہیں، میری پیاریاں مجھے سن رہی ہوتی ہیں، تو میرے پاس اکثر یہ سوال آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے میری پیاریوں میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ ہر دروازہ بے شک بند ہو بھی جائے نا تو اللہ پاک پر توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور مسکراتے ہوئے اللہ پاک کے ہر فیصلے میں راضی رہنا ہے، اور اللہ پاک سب بہتر سے بہترین کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں اب جو ہے آج کی میریکل سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، میریکل آف درود ابراہیم، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کی زندگیوں میں خوبصورت معجزات کرے، اور اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ پیاری بہن آگے لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی بالکل امپاسبل ہو چکا تھا، ہر دروازہ بند ہو گیا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اب آپ ہی کیا ہوگا، جہاں پر آپ ہی میری زندگی میں ہر طرف سے اندھیرے چھا گئے تھے، وہیں پر آپ ہی اللہ پاک نے میرے لیے ایک خوبصورت سی روشنی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ایسا تھا کہ میں آپ کو اپنی کچھ سالوں پہلے کی جو ہے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، جو کہ آپ ہی اللہ پاک نے مجھے پہلے 5 وقت کا نمازی بنایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میں جو ہوں ایک جگہ پر جاب کرتی تھی، وہاں پر جو ہے ہم لوگ کی بات چیت سٹارٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، اور آپ ہی ہماری کاسٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی۔ اب آپ ہی کہہ لیں کہ بالکل ہی امپاسبل تھا، لیکن آپ ہی اللہ پاک پر توکل اور یقین تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بار بولا آپ جو ہے نماز کی پابندی کیا کریں،
اب آپ ہی الحمدللہ ان کے بتانے پر جو ہے میں نے نماز کی پابندی کو شروع کر دیا اور آپ ہی 5 وقت کی جو نماز تھی وہ میں پڑھنے لگ گئی. جیسے جیسے آپ ہی جو وہ مجھے بتاتے جا رہے تھے میں بالکل بدلتی جا رہی تھی. اب آپ ہی جیسے وہ مجھے اسلام کی تعلیمات دیتے تھے اور بلکہ آپ ہی جتنی بھی وہاں پر کولیگز موجود ہوتی تھی ان کو بھی آپ ہی کافی ساری اسلامک نالج دی جاتی تھی. اللہ پاک جو ہے ان کو میرا محرم بنا دے. بس آپ ہی میں نے اللہ پاک سے دعا کی اس وقت اور سچی نیت کے ساتھ دعا کی. اب آپ ہی انہوں نے ہی ایک دن ہم سب کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور وہ بتا رہے تھے درود ابراہیم کے بارے میں. انہوں نے آپ ہی اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے اور انہوں نے کہا کہ درود ابراہیم کی بہت ساری برکتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں. تو بس آپ ہی اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کو شیئر کیا ہمارے سے، اب آپ ہی میں نے ہر نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی شروع کر دی. میں بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ آپ ہی میرا کوئی کام رہتا ہے یا کوئی آپ ہی مجھ سے خفا ہوتا ہے. میں اپنی ہر نماز کے بعد جو ہے درود ابراہیم کی تسبیح کیا کرتی تھی. میں اپنی زندگی کے ہر کاموں کو ترجیح دیا کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں کسی کا کام لیٹ نہ کر دوں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے. لیکن آپ ہی جیسے ہی جب اذان ہوتی تھی میرے دل کو کچھ ہوتا تھا اور آپ ہی میں فوراً سے نماز ادا کرتی تھی. آپ ہی میں ہر کام کو چھوڑ کر جو ہے سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اللہ پاک سے دعاؤں کی طلب کرتی تھی اور اللہ پاک سے کہتی تھی کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے اور اللہ پاک آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اللہ پاک آپ آسانیاں فرما دیجئے. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی. تو آپ ہی پھر جو ہے میری ایک دوست میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھو ان کی کاسٹ اور ہے اور ہماری کاسٹ اور ہے، امی ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے. ایسے ہی اس نے میرے سے ساری بات چیت کو سٹارٹ کیا تو آپ ہی میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی کیونکہ آپ ہی میرا دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا. اب آپ ہی وہیں قریب سے وہ بھی گزر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو بولا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک بہتر کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی ہیں اور مجھے تو اللہ پاک پر یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور ہماری دعا کو قبول کریں گے. اب آپ ہی میری دوست نے کہا کہ دیکھو وہ تمہیں کتنا اچھا سمجھاتے ہیں، پتہ نہیں تم کیوں بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہو. بھلا انکل آنٹی کے دل میں بھی اللہ پاک نرمی ڈال سکتے ہیں. تو بس تم اللہ پاک سے سچی نیت کے ساتھ دعا کرتی رہو، اللہ پاک ضرور دعا کو قبول کر لیں گے. اپنی امی سے اس بارے میں بات کی. جب آپ ہی میں نے اپنی امی کو بتایا تو امی نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم جو ہیں اپنی ہی کاسٹ کے لوگوں میں شادی کریں گے. کچھ خاندان کی لڑکیاں تمہارے سامنے مثال موجود ہے کہ جن کی کاسٹ سے باہر شادی ہوئی ہے، لیکن بیٹا کچھ نہ کچھ مسئلے نکل ہی آتے ہیں. کم از کم بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ کاسٹ کے لوگوں کے بارے میں معلوم تو ہوتا ہے. میں نے کہا امی نصیب تو کسی کا بدل نہیں سکتا ہے نا، نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. آپ پلیز ابو سے بات کریں. امی نے آپ ہی میرے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ابو سے بات کی اور آپ ہی جب امی جو ہے ابو سے بات کرنے کے لیے گئی تھی، امی خود بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی. میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے جو ہے درود ابراہیم پڑھتے ہوئے ابو کے پاس جانا ہے. انشاءاللہ امی اللہ پاک دیکھیے گا کہ ابو کے دل کو نرم کر دیں گے اور ابو ایک بار تو ضرور مان جائیں گے. کم از کم امی ہم ان لوگوں کو گھر تو بلا لینا، دیکھنے میں تو حرج نہیں ہے. اب آپ ہی امی جو ہے بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ڈرتی ہوئی جو ہے ابو کے پاس گئی اور آپ ہی امی میرے کہنے پر اسی طریقے سے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی. آپ ہی ایسا ہوا کہ جب آپ ہی امی ابو کے پاس گئیں تو ابو نے آپ ہی صاف صاف انکار کر دیا اور ابو نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، میں نے پورے خاندان میں اپنے منہ کو دکھانا ہے. میں کیا کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کی بات میں آ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ رشتہ کرنے چلا ہوں، جہاں پر ہونا ہوگا ہو جائے گا. میں اپنے کاسٹ کے علاوہ جو ہے لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا ہوں اور بیٹی کا معاملہ ہے. بس آپ ہی ابو نے کافی سخت باتیں کی اور امی جو ہے باہر آ گئی. امی نے کہا کہ بیٹا دیکھ لو میں نے تو کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور آپ ہی میں نے اپنی اس دوست کو کال کی کیونکہ آپ ہی میں جو ہوں انہیں تو کال نہیں کرتی تھی کیونکہ آپ ہی وہ کہتے تھے کہ جب تک کسی سے نکاح نہ ہو جائے تو میں نہیں مانتا اس بات چیت کو. تو آپ ہی ہمیشہ جو ہے جیسے کہ انہوں نے اللہ پاک کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ ہی وہ جو ہے اس بات پر بہت ہی زیادہ قائم تھے. وہ کہتے تھے کہ کام کے سلسلے میں اگر کوئی بات ہو تو آپ کر سکتی ہیں لیکن آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجھے بالکل کال نہیں کرنی ہے. اتنی زیادہ پریشان تھی تو میں نے اپنی دوست کو کال کی، اسی کو جو کہ آپ ہی ہمارے اسی آفس میں ہمارے ساتھ کام کرتی تھی. میں نے اس کو بولا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا ہے. امی درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی لیکن ابو کا دل پتہ نہیں کیوں نرم نہیں ہوا. اس نے
نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے کرم کرنا ہے نا تو اللہ پاک کر دیں گے، تو پھر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں نے کہا سب لوگ پاگل ہو گئے ہیں یا تو پھر میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اب آپی مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور میں نے آپی فون بند کر دیا، اور آپی روتے روتے جو ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میں نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔ آپی روتے ہوئے ہی میں نماز ادا کر رہی تھی، آپ یقین کریں کہ میرے ایک ایک سجدے میں جو ہے آنسو گر رہے تھے۔ پھر آپی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک آپ تو ہر چیز کر دیتے ہیں، آپ تو میری دعاؤں کو سن لینا، اللہ پاک آپ نے ہی کرم فرمانا ہے۔ اللہ پاک یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپی ایسا تھا کہ جہاں پر میں یہ دعا مانگ رہی تھی وہیں پر بالکل اپوزٹ ہی سب کچھ ہو گیا۔ ابو کے ایک آپی بہت ہی پرانے دوست ہیں، ان کے بیٹے کا پروپوزل آ گیا، وہ لوگ جو ہے میرے لیے پروپوزل لے کر آ گئے۔ اب آپی میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میری اپوزٹ ہی دعا سے ہو رہا ہے، جو میں مانگ رہی ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میری کیا کنڈیشن ہوگی۔ اب آپی وہ لوگ جب ہمارے گھر آئے ہی ہیں تو وہ لوگ ہماری کاسٹ کے ہی تھے، تو آپی ابو نے کسی بھی چیز کا انکار کیا ہی نہیں۔ ابو نے کہا کہ چلے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے گھر آتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ایسا ہوا کہ ابو امی جو ہے ان کے گھر گئے، اور آپی جو میری بڑی بہن ہے میرڈ ہے، اس کے بھی آپی ہسبینڈ اور میری بڑی بہن ساتھ گئے، اور آپی وہاں پر کہہ لے کہ بات کو پکا کر کر آ گئے۔ امی نے آ کر مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا اب انہیں بھولنے کی کوشش کرو، اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں پتہ نہیں کچھ اور لکھا ہوگا۔ دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگلا دن ہو اور آپی میں آفس جاؤں اور جا کر میں ان سے بات کروں کہ یہ دیکھیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو چلیں اب آپ مجھے بھولنے کی تیاری کر لیں۔ اب آپی میں بہت ہی زیادہ اگلے دن مایوس ہو کر، اور آپی غصہ بھی آیا ہوا تھا، تو میں اگلے دن آفس گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپی صبح اٹھتے ہوئے مجھے بہت انزائٹی ہوئی، جیسے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ خیر آپی میں آفس گئی ہوں، میں ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور آپی ایسا ہوا کہ پتہ نہیں انہیں کیا ایمرجنسی ہوگی، اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے۔ اب آپ سوچیں کہ آپی اس وقت میری اور زیادہ کیا حالت ہوگی، غصے سے آپی میں بھری ہوئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ خیر آپی امی ابو کی مجھے کال آئی کہ وہ لوگ جو ہے شام کو ڈنر پر آ رہے ہیں تو تم جلدی گھر آ جانا۔ آپی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر جو ہے گھر گئی ہوں، تو آگے آپی کیا دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، باقاعدہ آپی ان کی امی جو ہے میرے لیے رسم کا جوڑا مٹھائیاں وغیرہ لے کر آئی ہوئی ہیں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیتی ہوں۔ اب آپی خیر وہ دن بھی گزر گیا، رسم کی ساری چیزیں گھر میں آ چکی تھی، اور ایک ہفتے بعد جو ہے آپی میری انگیجمنٹ تھی۔ اگلے دن آپی پھر میں آفس گئی، اور آپی میں نے ان کے آنے کا انتظار کیا۔ میں نے کہا دیکھیں وعدے کے مطابق میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کال تو نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہفتے بعد میری انگیجمنٹ ہے تو آپ بھی ضرور آئیے گا۔ اب آپی وہ مسکرانے لگ گئے، اور مجھے لگا کہ کیا انہوں نے میرے ساتھ جو ہے ایسے ہی کرنا تھا۔ دیکھیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک جو آپ کے نصیب میں بہتر ہو وہی ہو جائے۔ اور آپی مجھے اس وقت اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ ابھی بھی میری بات کو سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا میرے ساتھ، آپ مجھے پچھلے 2 سالوں سے اسی طریقے سے کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے امی ابو مان جائیں گے، تو یہ میرے امی ابو مان گئے ہیں اب۔ تو بس آپ ہی میں نے غصے سے جو ہے اپنا بیگ وغیرہ وہاں سے اٹھایا، اور آپ ہی میں اپنی دوست کے ساتھ جو ہے گھر واپس آ گئی۔ تو آپ ہی ابو کے فون پر جو ہے ابو کے فرینڈ کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، تو آپ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے آپ کو یہ بات صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں، ہم اس رشتے کو آگے نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے پورے خاندان میں اس بات کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں مان رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر ہم نے شادی کر بھی دی اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو دیکھو آپ کی میری اتنی پرانی دوستی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی خراب ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میرے ابو کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ صرف اور صرف کاسٹ کے لوگوں میں ہی رشتہ کیا جائے، وہیں پر آپ ہی میرے ابو کے دل میں سے یہ بات نکل گئی۔ ابو نے کہا کہ ساری بات جو ہے وہ نصیب کی ہی ہوتی ہے۔ اگلے دن دوبارہ آفس گئی، میں نے ان سے سوری وغیرہ کیا، اور میں نے کہا کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کہا تھا، اللہ پاک نے سب کرنا ہے، ہم پتہ نہیں کیوں سوچ لیتے ہیں کہ انسان نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ان کی میری ساری بات کلیئر ہو گئی، اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ میں گھر آ کر اپنی بڑی بہن کو کال کی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو میری بڑی بہن کی کسی بات کو ٹالتے ہی نہیں تھے۔ میری بڑی بہن نے آپ ہی ساری بات کو سنا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو آتی ہوں، ابو سے بات کرتی ہوں کہ ایک بار پروپوزل دیکھ تو لیں، دیکھنے میں تو حرج نہیں ہے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد میری
میری بہن گھر آئی اور اس نے آ کر آپ ہی ہمارے گھر سٹے بھی کیا. اس نے میرے ابو کو رات کو ساری بات سمجھائی. ابو آپ ہی مان گئے کہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے. میرے ابو نے آپ ہی چند سوالات کی کیونکہ میرے ابو اتنا زیادہ بولتے نہیں تھے, لیکن میرے ابو نے جو ان سے باتیں کی ابو کو بہت ہی اچھے جوابات ملے. ابو نے کہا کہ دیکھو لازمی نہیں ہے انسان کی پرسنالٹی کسی اور طرح کی ہو, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے سامنے لوگ ہمارے ہوتے ہیں اندر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہیں اور آپ ہی بہت ہی زیادہ اسلامک نالج رکھتے ہیں. تو ابو کو یہ بات بہت ہی زیادہ پسند آئی. بات جو ہے ڈائریکٹ میرا نکاح ہوا اور آپ ہی سادگی کے ساتھ جو ہے میری رخصتی ہو گئی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لوگ بہت ریلیجیس تھے. تو آپ ہی وہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ سادگی کے ساتھ ہی سب کچھ کرنا ہے. خیر آپ ہی بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ہوا. اور اب آپ ہی میں اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ اللہ پاک نے سن لی نا ہماری دعا, کہ میں ان کو غصے میں کتنا کچھ بول دیتی تھی. اور آپ ہی وہ جو ہیں صرف اور صرف مسکراتے رہتے تھے اور کہتے تھے اللہ پاک پر توکل رکھو, یقین رکھو. اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بہت ہی نیک انسان عطا فرمایا ہے جس نے مجھے آپ ہی بہت ہی زیادہ دین کے قریب کیا ہے. جتنا ہو سکتا ہے میں ہر وقت میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی ہوں. کچھ بھی ہو جائے, جو فیصلہ بھی ہو جائے, اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں. بس آپ ہی جو نادانیاں میں نے کی ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے سننے والی جو بہنیں ہیں وہ لوگ مت کریں. اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بہترین نظر عطا فرمائے کہ آپ اتنی پیارے طریقے سے ہم سب کی میریکا سٹوریز کو اپنی پیاری بہنوں تک اور اپنے سننے والوں تک پہنچاتی ہیں. اللہ پاک حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب فرمائے انشاءاللہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں, آمین ثم آمین. میری پیاریوں انہوں نے جو ہے ویسے ہر نماز کے بعد شادی سے پہلے 100 مرتبہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیم پڑھا کرتی تھی, کہ مطلب کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز. اور میری پیاریوں اب تو یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے یہ پڑھتی ہیں. میری پیاریوں آپ لوگ بھی پڑھیے گا, اللہ پاک آپ لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور میری پیاریوں آپ لوگوں کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بہت سارے میریکلز کرے, میری پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو, حاجات کو قبول و منظور فرمائے, ہم سب کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے. جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے, حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے, سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, آمین ثم آمین. میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں, ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.